بڑی مقبول ہے یہ کتاب حقوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور عشق و محبت سے بھرپور ہے۔ میں نے اس کو مسجد نبوی شریف کے کتب خانے میں بھی اس کا قلمی نسخہ دیکھا، شفا شریف کا، بڑی خوشی ہوئی۔ عشق و محبت سے بھرپور باتیں اس میں موجود ہے۔ اسی میں ایک بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو موت آ رہی تھی، وہ مر رہا تھا، انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو کلمے کی تلقین کرتے، کلمہ کی تلقین لوگ کر رہے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے پہ وہ قدرت نہیں پا رہا تھا، یعنی اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت اس سے پوچھا گیا کہ تم دوسری باتیں تو کر لیتے ہو لیکن تمہاری زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ اس نے جواب دیا کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرنے پر اور توہین کرنے پر مجھے ابھارتے تھے۔ یعنی وہ گستاخی کرتا نہیں تھا لیکن وہ گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ جو صدیق و فاروق میرے آقا کے دو وزیر ہیں، اور صحابہ کرام میں ان دونوں کو سب سے زیادہ افضلیت حاصل ہے۔ پہلے نمبر پر اصدق الصادقین سید المتقین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور پھر ان کے بعد افضل ترین مرتبہ پوری امت میں اصحاب رسول کے اندر امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ تو ان دونوں کی توہین وہ کرتے تھے اور توہین پر ابھارتے تھے۔ تو ان کے ساتھ یہ بندہ بیٹھتا تھا، اس کی زبان پر مرتے وقت کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کتنی عبرت کی بات ہے۔ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ بھی پڑھیں اور پھر وہ گستاخان رسول کے ساتھ، بھئی صدیق و فاروق کے گستاخ کے ساتھ بیٹھیں تو زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھیں، پھر صرف بیٹھے ہی نہیں، رشتہ داریاں بھی کریں، پھر اس کے بعد شادیاں بھی رچائیں، ولیمے بھی کریں، اور پھر اس میں ان کو دعوتیں بھی دیں، دعوتیں بھی کھلائیں۔ گستاخان رسول کی بات کر رہا ہوں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ زبان پہ کلمہ آئے۔ گستاخوں کے جنازے بھی پڑھیں، بد مذہبوں کے جنازے بھی پڑھیں۔ تو یہ معاملہ چونکہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کی اور ہماری آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ لوگ آج کل سب چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں، مولانا سب چلتا ہے، سب چلتا ہے تو پھر مذہب کیوں آیا؟ سب چلتا ہے تو مذہب کیوں آیا؟ مذہب تو یہ کتاب جو اللہ کی آئی ہے اسے فرقان اسی لیے کہتے ہیں۔ قرآن مقدس کا نام کتاب الفرقان اس لیے ہے کہ اس نے حق اور باطل میں فرق کیا ہے۔ مکے والے یہی تو کہتے تھے کہ تفریق کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے کامیاب جائیں، ایمان پر جائیں، کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، تو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ جس کے متعلق آپ کو پتا چل گیا کہ یہ حضور کا بے ادب ہے، حضور کا گستاخ ہے یا صحابہ کا گستاخ ہے، تو آپ کو اس سے بچنا ہوگا۔ اگر آپ بھی اس کے باوجود ساتھ رہتے ہیں تو قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ، یہ صدیوں پرانے بزرگ آج کل کے نہیں ہیں، انہوں نے فرمایا زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر آخرت سے محبت ہے تو دین کی جو اصل چیزیں ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، ورنہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو اپنے نفس پر آسان گزرے ہم اس پر عمل کر لیں اور جو چیز گرا گزرے اسے چھوڑ دیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مسلک کے معاملے میں اور رسول اللہ کے بے ادب لوگوں کے معاملے میں بہت سارے دیندار لوگ بھی اب بہت وہ ہلکے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ بزرگان دین جن کی تقریروں کا موضوع ہی تھا مذہب و مسلک پر قائم رہو، جب سے ایسے ہمارے اسلاف دنیا سے رخصت ہوئے، اب لوگ ہر چیز کو بہت لائٹ لیتے ہوئے اب سب چلتا ہے، حالات ایسے ہیں، ویسا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر قائم رہیں جنہوں نے ہمیں بنیاد فراہم کی۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے
اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے، اپنے مذہب اور مسلک سے ایک رتی کے برابر ہٹنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ موت تو آنی ہے، پھر جانا ہے دنیا سے۔ یاد رکھیے، یہ سوچ کر کہ فلاں دیکھ رہا ہے تو میں فلاں گستاخ کے ساتھ نہ بیٹھوں، اور پھر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو رشتہ داریاں بھی جوڑوں اور یہ بھی کروں اور وہ بھی کروں، تو یاد رکھیے کوئی دیکھے نہ دیکھے، رسول اللہ کو جس نے محبوب بنایا وہ خدا برابر دیکھ رہا ہے۔ اور ہمیں حکم ہے، حضور سیدی مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا، یہ اپنا مسلک ہے، دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ یہ میں گستاخوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو بھی گستاخ ہیں، یہ کوئی میرے ذہن میں امر بکر کچھ نہیں، جو بھی رسول اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے بے ادبی کیا ہے؟ بے ادبی بس یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی ہلکے جملے بھی کہہ دے تو وہ بے ادب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کتنی احتیاط برتی ہے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دیکھیے دین کیا ہے؟ دین پورا کے پورا رسول اللہ کی ذات کا نام ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست، کہ پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا نام ہے۔ جو ان کے قریب ہوا وہ دین پا گیا، جو ان سے دور ہوا اس میں اور ابو لہب میں پھر کوئی فرق ہی نہیں۔ اصل دین حضور علیہ السلام، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت الفت کا خیال کرنا چاہیے، ادب کا۔ صحابہ نے کتنا احتیاط کیا۔